اب دیکھ لیں، جو دین ہے نا اس کا پتہ نہیں، اور جو نہیں دین ماشاءاللہ وہ ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ یہ رات گزری ہے نا، مسیتوں میں چراغاں ہوا ہے، بڑی مسیتوں میں کیا ہوا ہے؟ چراغاں ہوا ہے۔ لوگوں نے راتوں کو سپیشل عبادتیں کی ہیں، سپیشل عبادتیں کی، نوافل پڑھے ہیں، حلوے پکائے ہیں، پوڑیاں پکائی ہیں، تقسیم کی ہیں۔ کہا یہ شب برات ہے، یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اس رات میں وہ جس نے پیدا ہونا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، جس نے مرنا ہے اس کا پتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جناب یہ قسمتوں کی رات ہے، یہ رزق کی تقسیموں کی رات ہے، یہ بڑی بابرکت رات ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے، یہ لیلۃ القدر جتنی برکتوں والی رات ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ سارا کچھ؟ قرآن کے کس پارے میں، کس سورت میں لکھا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس سچے سچے صحیح سند کے ساتھ فرمان میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، یہ شب برات کا نام نہ قرآن میں ہے نہ پیارے پیغمبر کی حدیث میں، اور پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ شب برات کا لفظ نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں، نہ مالک کی فقہ میں، نہ شافعی کی فقہ میں، نہ احمد بن حنبل کی فقہ میں، نہ فقہ جعفری میں، کہیں یہ شب برات کا لفظ تک نہیں آیا۔ قرآن جس سے خالی، حدیث جس سے خالی، فقہ کی ساری کتابیں جس نام سے خالی، وہ نام وہ ہمارے ہاں پکا دین بنا ہوا ہے، ہم بڑی عبادت کرتے ہیں اس میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی، کعبے کے رب کی قسم، پوری نبوی زندگی 15ویں شعبان کی رات کو نہ شب برات کہا، نہ آپ نے اس رات میں کوئی سپیشل جاگ کر عبادت کی، اور نہ اس دن کا سپیشل روزہ رکھنے کا کہا نہ رکھا، نہ صحابہ نے ایسا کیا۔ اور نہ ہی یہ رات قسمتوں کی رات ہے، نہ روزیوں کی تقسیم کی رات ہے، نہ پتے لگنے اور جھڑنے کی رات ہے، نہ کچھ بات ہی نہیں ہے۔ یہ ہم ان بدعات کو، یہ دین سازی کے عمل کو جو لوگوں نے بنا دیا، رب پر بہتان باندھ دیا، نبی پر بہتان باندھ دیا، اس کو ہم دین سمجھ کے بیٹھ گئے، اور جو دین ہے وہ ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ یار کیسے مسلمان ہے یہ؟ سارا سال نماز نہیں پڑھتے، سارا سال نماز کے قریب نہیں جاتے، اور جناب 15ویں شعبان کو حلوہ پوڑی پکا کے تقسیم کر دیتے ہیں، جنت کا ٹکٹ مل گیا پکا، سکے بند۔ نماز کس لیے پڑھنی؟ حلوہ پوڑی پکاؤ، تقسیم کرو، جنت کا ٹکٹ لے لو مولوی صاحب سے۔ رات جاگ کر عبادت کرو، کس لیے؟ دن میں 5 ٹائم کیوں وضو کریں؟ کیوں دکان بند کریں؟ کیوں نوکری چھوڑیں؟ کیوں وقت ضائع کریں؟ بس ایک رات آئے گی 15ویں شعبان کی، روزی بھی مل جائے گی، ہر شے مل جائے گا، پتہ بھی جڑ جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، رات جاگ کر عبادت کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دین بنا لیا یار ہم نے۔ نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی سوچنے والا، نہ کوئی غور کرنے والا، میں کیا کر رہا ہوں؟ کس رب کو راضی کر رہا ہوں؟ رب بدعات سے راضی ہوتا ہے، خرافات سے راضی ہوتا ہے، نبی کی اتباع چھوڑنے سے رب راضی ہوتا ہے، اپنی من مرضی پر چلنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی اتنے آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ عبادت ہی کرتے ہیں تو کرنے دو۔ بھئی جو عبادت محمد الرسول اللہ نے نہیں نہ کی، اللہ کی قسم وہ عبادت کرنا جھوٹ بولنے سے بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنے سے بھی، شراب پینے سے بھی۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اللہ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، شراب پینا چھوٹا گناہ ہے۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہاں لکھا ہوا ہے؟ پیارے پیغمبر ہر خطبے میں پڑھتے تھے، ہر خطبہ جو دیتے تھے نا یہ لفظ پڑھتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ
وَخَيْرَ الْحَدِيِّ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور کائنات کے سارے طریقوں میں سے سب سے بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اور آگے کیا کہتے؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر جو اسلام کے اندر نیا کام ایجاد کیا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، جس کی دلیل قرآن میں نہیں، نبی کی سنت میں نہیں، فقہ میں نہیں، وہ بدعت ہے۔ کُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس میں لفظ کیا پڑھتے تھے؟ اِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ شر الامور کا مطلب پتہ کیا ہے؟ شر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جتنے گندے کام ہیں ان گندے کاموں میں سے سب سے زیادہ گندا کام دین میں اضافہ کرنا ہے۔ شراب بھی گندا کام ہے، زنا بھی گندا کام ہے، دین میں اضافہ کرنا بھی گندا کام ہے، کیونکہ دین میں اضافہ کرنے کا مطلب ہے رب نے خیانت کی نعوذ باللہ، یا رب بھول گیا، یا نبی نے خیانت کی نعوذ باللہ۔ مجھے مولوی 14ویں صدی کے مولوی کو دین کا پتہ چل گیا کہ اس کام سے بھی رب راضی ہوتا ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ ان سے گندا کام ہے۔ شر الامور، جتنے گندے کام ہیں، گندے کاموں میں سے سب سے بدترین کام دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے۔